أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 115-116. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں کہیں بھی تم پھرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی بڑی ہی وسعت والے مکمل علم والے ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے قانت ہیں، فرما بردار ہیں. دوہرا لیں. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب. فَأَيْنَمَا، بس جہاں کہیں تولو، تم پھرو، فَثَمَّ، بس وہیں وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع، وسعت والے، علیم، مکمل علم والے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدن، اولاد. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. کل لہ، سب کے سب اسی کے لیے. قانتون، فرما بردار ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جہاں کہیں بھی تم اپنا چہرہ کو پھیرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے. بس جہاں کہیں بھی تم پھرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہی وسعت والے مکمل علم والے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. جہاں کہیں بھی تم اپنا چہرہ پھیرو، یا چاہے جہاں کہیں بھی تم پھرو وہیں پہ اللہ کا چہرہ ہے. اس کے شان نزول میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے. پہلی چیز کہ جب مسلمان مدینہ میں گئے تو نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. اب جب وہ مکہ میں تھے تو سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا. مدینہ میں گئے، ایک تو بیت اللہ مکہ کو چھوڑنے کا غم، دوسرا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جہاں یہود و نصارہ بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو بعد نے کہا کہ یہ آیت دراصل تسلی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے، مشرق مغرب اللہ کے ہیں، جہاں کہیں بھی تم چہرہ کرو
وہیں پہ اللہ کا چہرہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسری یہ کہ ابھی کچھ صفحات کے بعد جب دوسرا پارہ شروع ہوگا نا، دوسرے پارے کے شروع میں ہی یہ واقعہ ہے تحویل قبلہ، قبلہ کا تحویل ہونا، پھرنا۔ تو اس میں اس واقعے کے لیے ذرا تمہیدی گفتگو ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ تحویل قبلہ کے حوالے سے تمہیدی گفتگو ہے، کیونکہ یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ اس امت نے وہاں سے رخ بھی پھیرا اور پوری کی پوری قیادت ان سے الگ کر لی۔ تو بعض نے کہا کہ یہ تب کی آیت ہے جب مسلمانوں نے چہرہ پھیر لیا تھا، کچھ نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اعتراض کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جہاں کہیں بھی تم پھرو گے وہیں پہ اللہ کا چہرہ ہے، تمہیں اعتراض کیا ہے۔ تیسری بات یہ بھی بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ دراصل یہ ایک واقعہ تھا کہ بعض صحابہ نے کسی سفر میں تھے، قبلے کا تعین نہ ہو سکا، نماز پڑھ لی ایک طرف منہ کر کے۔ جب اگلا دن ہوا تو انہیں معلوم پڑ گیا کہ کل جو ہم نے نماز پڑھی تھی جس طرف رخ کیا تھا اس طرف تو قبلہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تمہارا رخ ہو گیا بھول میں، وہاں اللہ کا چہرہ ہی ہے، تمہاری نماز ہو گئی ہے۔ چوتھا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے اسی کے حوالے سے، غالباً عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، ایک شخص تھا خالد، اس کو قتل کرنے کے لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو جمع کیا کرتا تھا۔ اب جب وہ نکلے اس کا تعاقب کیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، عصر کا وقت جا رہا تھا۔ اب جس طرف وہ شخص تھا وہ قبلے سے ہٹی ہوئی جگہ تھی، اب اس صحابی نے سفر بھی کرنا تھا، نماز بھی ضائع نہیں کرنی تھی، انہوں نے نماز کو بچاتے ہوئے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی اور سفر بھی اپنا جاری رکھا۔ بعد میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا تو فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کوئی بات نہیں، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو وہاں پہ اللہ کا چہرہ ہے۔ لیکن ایک اور بات اسی حوالے سے جو بہترین معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت نفلی نماز کے متعلق ہو سکتی ہے۔ نفلی نماز کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ علیہ السلام نے نماز شروع کی، جس طرف سواری کا رخ ہوتا آپ نماز جاری رکھتے، اور فرضی نماز آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں آپ نے سواری پہ پڑھی ہو، جبکہ نفلی نماز آپ علیہ السلام سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے۔ کبھی آپ لاہور جا رہے ہیں یا فیصل آباد کراچی کسی بھی شہر میں جا رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھ چکے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، دل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دو باتیں ہی ہو جائیں، تو وہیں پہ آپ اپنی نماز جو ہے وہ نفلی جاری رکھیں، کوئی ٹینشن نہیں کہ آپ کے سامنے قبلہ ہے کہ نہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی تم چہرہ کرو گے، جہاں کہیں بھی پھرو گے وہاں پہ اللہ کا چہرہ ہے۔ دراصل یہ قبلہ یا جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھے ہے کیا؟ اصل چیز وہ اللہ کا گھر، بیت اللہ، بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ کیا اللہ وہاں پہ رہتا ہے؟ نہیں۔ اگر تو یہ ذہن ہے تو اپنی ذہنیت تبدیل کریں۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تو عرش پہ مستوی ہے۔ پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ دراصل اللہ تو عرش پہ ہے، اس نے ہمیں ہماری آسانی کے لیے ایک سمت دی ہے کہ اگر تم کچھ تصور میں لا کے عبادت کرنا چاہتے ہو تو تم اس طرف اس سمت میں عبادت کرو۔ دراصل وہ عبادت بیت اللہ کی نہیں ہے، دراصل وہ عبادت اللہ رب العالمین کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے کہنے پہ تو ہم اس طرف سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ جب اس کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو،
تب اس طرف منہ کر کے نماز ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی۔ جب اس نے وہاں سے حکم ہٹا دیا اور کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ اصل میں بیت المقدس یا بیت اللہ نہیں ہے، اصل چیز ہے اللہ کا حکم کہ جس طرف اس نے آرڈر کر دیا اسی طرف ہی عبادت بن گئی۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب حالت سفر میں ہے یا خوف میں ہے، اب وہاں پہ بیت اللہ سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرف بھی رخ کرو، اللہ کہتے ہیں فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پہ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے، دراصل یہ پابندی، یہ جو سجدہ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کو ہے، دراصل یہ عبادت اللہ کی ہے، دراصل یہ اطاعت اور فرما برداری اللہ کو ہے، اسی کی فرما برداری ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے؟ مشرق دراصل اسے کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب اسے کہتے ہیں جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، ایک تو ہے مکمل سمت یہ مشرق، یہ سمت مغرب، سورج ایک ہی طرف سے نہیں نکلتا بلکہ وہ بھی جگہ بدلتا ہے، سردیوں میں جب نکلتا ہے تو اور جگہ ہے اس کی، گرمیوں میں جب نکلتا ہے تو اور جگہ سے۔ اس لیے اللہ نے بعض مقامات میں فرمایا رب المشرقین ورب المغربین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ایک موسم کا بالکل علیحدہ اور الگ جگہ سے سورج نکل رہا ہے، اور ایک موسم کا الگ جگہ سے، ایک موسم کا الگ جگہ پہ غائب ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ایک موسم کا الگ جگہ پہ غروب ہو رہا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا رب المشارق والمغارب، بہت زیادہ مشرقوں کا رب، بہت زیادہ مغربوں کا رب، مانا جہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ مشرقی ہیں، بے شمار مشرق، بے شمار مغرب ہے۔ تو یہ ہے مشرق مغرب۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جہاں کہیں بھی پھرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں پہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم بہت زیادہ قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب یہ اللہ کا چہرہ، بعض لوگوں نے یہاں پہ بڑی طویل کرنے کی کوشش کی، دراصل یہ اللہ کی رضامندی یا یہ ہے وہ ہے، مختلف طویلیں کی۔ اللہ نے لفظ چہرہ استعمال کیا ہے، ہمیں اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھی سی بات ہے، یہاں پہ وجہ چہرہ، یہاں پہ ترجمہ بھی چہرہ ہی ہوگا، مراد بھی چہرہ ہی ہوگا۔ اب ذہن میں سوال اٹھے گا ہر طرف اللہ کا چہرہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ کا چہرہ ایسے ہے جیسے ہمارا ہے۔ اگر تو ہم نعوذ باللہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھے نا، پھر تو سوچیں ہر طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کوئی بھی مثال قائم نہیں کرنی، کوئی ایسی سوچ نہیں رکھنی فلاں چیز ایسے ہے تو پھر اللہ ایسے ہوگا، فلاں ایسے ہے تو نہ، کیسے؟ کما یلیق لشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کو جچتا ہے، جیسے اس کو خوبصورت لگتا ہے ویسے ہی اس کا چہرہ ہے۔ بس جیسے اس نے فرما دیا، ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ اور ہر طرف ہے۔ کیسے ہے اسی کو معلوم، بھئی ہمیں نہیں پتا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی ہی وسعت والے، مکمل علم والے ہیں۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، اولاد بنائی ہے۔ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے۔ یہ انہوں نے کہا جنہوں نے اللہ کی مسجدوں سے روکا تھا، اللہ کی مسجدوں سے روکا تھا۔ وہ کون تھے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان تینوں نے مسجدوں سے بھی روکا۔ دوسرا ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحانہ
وہ پاک ہے کس سے؟ اولاد سے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے پیارا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ آئے گا، اور جہاں پہ آئے گا وہاں پہ اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا۔ یہاں پہ چونکہ اولاد کا ذکر ہے، یہاں پہ ترجمہ ہوگا سبحانہ، وہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذب ابن آدم، یہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا کہ وَشَتَمَنِ ابن آدم، اور یہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ مجھے جھٹلاتا بھی ہے اور مجھے گالی بھی دیتا ہے۔ یہ جو اس کی گالی دینا ہے یہ کیا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دراصل یہ مجھے گالی دیتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرمایا لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، لہذا میں اعلان کر رہا ہوں نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ظالم مجھے گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اولاد مانا کہ اللہ میں سے کچھ ہے، اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے۔ ذرا سوچیں وہ لوگ، یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا یہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے کہا یہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، کیا یہ گالی نہیں ہوگی؟ یہ کیسا احترام ہوگا؟ ذرا سوچئے، اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اللہ کے نور میں سے نور ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے انہیں کو جنم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں واضح فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، اللہ نے مجھے بشر پیدا کیا ہے، اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے۔ فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، فرمایا وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ دوسرا بل لہ ما فی السماوات والارض، عزیر کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان سے کہہ دو جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان کے سب کا، زمین و آسمان میں وہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ اس کو جس کو پتہ ہے کہ میں نے کمزور ہو جانا ہے۔ بندے کو پتہ ہے نا کہ میں جوان ہوں گا تب تک تو اتنی ٹینشن نہیں ہے، خود اپنے زور بازو سب کچھ کر رہا ہے۔ جب بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں گیا، اب اسے ضرورت ہے، بچے سنبھالیں گے، وہی کما کے لائیں گے، وہی کھلائیں گے، اب ان کے سہارے ہیں، تو اللہ پہ تو کمزوری ہے ہی نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور دوسرا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز تو اسی کی ہے، لہذا اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا جواب فرمایا کل لہ قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، لہذا اس کی اولاد نہیں سمجھ آئی۔ ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، اس کی اولاد نہیں سمجھے نا، ابھی سمجھ آ رہے ہیں۔ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے قریب میں ایک بچے نے اپنے باپ کو یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ ابھی یہ تقریباً پچھلے یا اس سے پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، ادھر قریب میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ عدالتوں میں چلے جائیں آپ کو کیس ملیں گے، بیٹے نے باپ پہ کیس کیے ہوئے ہیں جائیداد کے لیے، باپ نے بیٹے پہ، بیٹے سے لڑائی، باپ کی بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، بیٹا باپ کی نہیں مان رہا،
بیٹا باپ کو تنگ کر رہا ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد میں یہ چکر مکر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کل لہ قانتون، اس کے ساتھ کون ٹکر لے سکتا ہے، اس کی کون نافرمانی کر سکتا ہے، ہر چیز تو اسی کی فرما بردار ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں جی ابھی بھی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کل لہ قانتون، قانت کسے کہتے ہیں؟ قانت کہتے ہیں کہ جس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کی نافرمانی سے باہر نہ ہو، اسے قانت کہتے ہیں۔ دیکھیں نا زمین و آسمان جو کچھ ہے اس میں، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، کبھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے نافرمانی کی؟ کبھی سورج نے، ہاں کتنے لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے ہیں سورج کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور کہاں پہ جاتا ہے؟ مغرب میں جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ سورج نے کہا ہو نہیں اللہ آج میں تھک گیا، آج میں نے نہیں نکلنا، آج میں نے سانس لینا ہے؟ کبھی سورج نے نافرمانی کی؟ کبھی چاند نے کہا ہو اللہ آج میں نے نہیں نکلنا؟ کبھی سورج نے کہا ہو جی میں نے ورک شاپ جانا ہے، ٹیوننگ کرانی ہے، تھک گیا ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے ڈیوٹی دے رہا ہوں، آج میں نے نہیں جانا؟ کبھی دن نے کہا ہو آج میں نے نہیں نکلنا؟ کبھی رات نے نافرمانی کی ہو؟ کبھی پہاڑوں نے کہا ہو اللہ اتنی دیر ہے یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے ہم بھی ذرا کوئی شہر کے مزے لے آئے؟ کبھی پہاڑوں نے ایسے کہا؟ نہیں۔ جہاں پہ جس کی ڈیوٹی ہے لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال گزر جائیں، ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں، اس کی نافرمانی ہے ہی کوئی نہیں، تو اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی میری اولاد 6 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، اب دیکھتے ہیں گاؤں میں ہماری کون نہیں مانتا، ہماری کون نہیں چلنے دیتا ہیں، ہمارے 10 بیٹے، ہمارے 8 بیٹے ہیں، دیکھتے ہیں گاؤں میں، شہر میں، محلے میں ہماری کون نہیں چلنے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اولاد کی اس کو ضرورت ہے، جو کمزور ہے اولاد کے سہارے وہ لوگوں کی فرما برداری کروا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کل لہ قانتون، ہر چیز تو پہلے سے ہی میری فرما بردار ہے، میری نافرمانی تو ہے ہی کوئی نہیں، تو لہذا مجھے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی تم پھرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں پہ اللہ کا چہرہ ہے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، بڑی وسعت والے، علیم، مکمل علم والے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے جنہوں نے مسلوں سے روکا تھا انہی ظالموں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور کلہ قانتون، ہر چیز اسی کی ہی فرما بردار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔